پہلی بات تو یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ شاعر کے اس مقام یا سٹیج سے کہ جہاں پہنچ کر شاعر جو ہے نا کوئی اپنا وہ تخلیق کرتا ہے نا، تو یہاں علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی میری یعنی اللہ سے محبت یا اس کی چاہت اتنی شدت سی. شعر بھی پڑھ لیں ذرا. میری نوائے شوق میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں غلغلہ ہے علامہ بت کدا صفات میں، کہ میری وہ جو محبت اور چاہت اور وابستگی یا اس کی تلاش کی اتنی شدت انتہا تھی کہ میں حریم کا مطلب وہ جگہ پروہیبٹڈ، کہ میں وہاں پہنچ گیا اور جو ذات کی صفات کے جو بت تھے جیسے اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے، اللہ کریم ہے، غفار ہے، تو کہتا ہے کہ یہ بت جو تھے انہوں نے یکدم جو ہے نا اس شدت سے شور مچایا کہ تم یہاں کیسے آ گئے ہو، غلغلہ ہے اللہ پناہ خدا، یہ کیا ہو گیا کہ ایک بندہ ادھر آ گیا. یعنی یہاں پر اقبال اپنی جو ہے نا وہ عشق اور جو خدا کے ساتھ جو یا ان کی تلاش میں اس شدت سے کہتا ہے کہ میں وہاں ان کی اللہ کی اس وہاں پہنچ گیا جہاں خدا کا گھر ہے. میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں غلغلہ ہے علامہ بت کدا صفات میں. حور و فرشتے ہیں اسیر میرے تخیلات میں، میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں. اب یہاں پر علامہ جو ہے نا وہ یعنی وجدانی کیفیت کی اپنے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے مقام پر عشق کے ایسے مقام پر پہنچا ہوا ہوں کہ جہاں پر جو ہے نا یہ میرے لیے کوئی چیز بھی جو ہے نا میری اپروچ سے باہر نہیں ہے. صحیح ہے. بلکہ میں عشق کی ایسی انتہا تک ہوں کہ یہ جو تخیلات ہیں یا تجلیات ہیں یہ بھی اس میں بھی خلل پڑ سکتا ہے. بالکل. آج کہتے ہیں کہ گرچہ ہے تیری جستجو گرچہ ہے جستجو میری جستجو گرچہ ہے میری جستجو دیر و حرم کی نقش بند میری فغاں سے استخیر کعبہ و سومنات. یعنی اے اللہ تعالیٰ کہ یہ جو ہم نے عبادت گاہیں بنائی ہیں، مطلب مندر بنائے ہیں، مسجدیں بنائی ہیں مختلف، یہ دراصل یہ ڈیزائن کی گئی ہیں کہ تیرے لیے اللہ تو یہاں رہتا ہے. لیکن میں نے اتنا شور ڈالا یعنی مندر میں بھی اور مسجد میں بھی کہ اتنا میں نے وہ تیری شدت میں چاہتا تھا تجھے دیکھنا یا ملنا، تو وہاں بھی قیامت آ گئی. یعنی رستہ خیز کہ وہ جو عبادت گاہیں ہیں ان میں تو نظر نہیں آیا، اس وجہ سے میں ادھر آ گیا. گرچہ ہے میری جستجو دیر و حرم کی نقش بند. میری جستجو سے مراد ہے کہ خواہ کوئی ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، مسلمان ہے، تو اس کے انہوں نے تجھے وہ تجھ سے ملنے کے لیے انہوں نے عبادت گاہیں بنائی ہوئی ہیں، لیکن اے خدا تو وہاں نہیں ہے. تو میں نے وہ اتنا وہاں شور ڈالا کہ وہاں بھی قیامت آ گئی. گرچہ ہے میری جستجو دیر و حرم کی نقش بند میری فغاں. اب دیکھو لفظ فغاں ہے، فغاں کب کہتا ہے؟ فغاں انتہائی شدت سے وہ چیخنا چلانا. میری فغاں سے رستہ خیز کہتے ہیں وہ کیا جب وہ فرشتہ جو ہے نا وہ اسرافیل پھونکے گا نا تو وہ جو منظر ہے اس کو کہتے ہیں رستہ خیز. تو کہتا ہے کہ میرے اے اللہ تعالیٰ میرا وہ عشق جو ہے اس نے اس شدت سے کہا کہ یہاں تو نہیں ہے، لہذا میں تجھے تلاش کرتا تیرے یہاں پر پہنچ گیا ہوں. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی اپنے ہی توہمات میں.
تو یہی جو تیری ہے اللہ تعالیٰ تیری جستجو ہے، اور یہ میں دوسرے لفظوں کہ میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا تھا تیری تلاش میں، میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا تھا، لیکن بالآخر میں نے تجھے پا لیا۔ گاہ کبھی، گاہ کبھی، گاہ کبھی نہیں، گاہ میری نگاہ، گاہ میری نگاہ تیز، گاہ کا مطلب کبھی میں گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں۔ تو نے کیا غضب کیا، تو نے کیا غضب کیا کہ مجھ کو بھی فاش کر دیا، تو نے یہ کیا غضب کیا کہ مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں، سینہ کائنات۔ یہاں دراصل ایک بات جو ہے نا وہ وجدان کی ایک اعلیٰ ترین کیفیت میں ہے کہ وہ کہتا ہے خودی خدا، کہ اگر کوئی انسان جو ہے نا اگر اپنے آپ کو تلاش کرنا چاہے، اگر اپنے آپ کو تلاش کرنا چاہے تو خدا مل جاتا ہے، اور اگر خدا کو تلاش کرنا چاہیے تو انسان خود میں اپنے آپ پر آ گا، خودی خدا۔ تو یہاں پر اقبال کہتا ہے کہ جو آدمی جو ہے نا اس وہ یعنی عشق کے یا وجدان کے حوالے سے یا عشق کی کیفیت سے، کہ اور ایک دوسرے لفظ میں وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ میں ایک ایسے مقام پر ہوں کہ میں میرے نزدیک یہ ساری خدائی کا بھید جو ہے نا یہ کھل گیا۔ یہاں دراصل وہ مسرت کا اظہار، خوشی کا اظہار کر رہا ہے کہ میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں، کہ میں نے وہ راز پا لیا کہ میں خود آگاہ جب بنا تو خود آگاہی جو ہے مجھے تیرے پاس تک لے آئی۔